बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौजू है साल अव्वल की गज़ल हसरत मोहानी की दूसरी गज़ल और आपके सिलेबस में मजमूई तौर पर 10वीं गज़ल। नाम आपके सामने लिखा मैंने, रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन मौलाना हसरत मोहानी। रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन गज़ल के रईस आपको कहा जाता। गज़ल के खूबसूरत शायर हैं, नामवर शायर हैं, मकबूल शायर हैं। लेकिन ज़हन में रखिए, मौलाना हसरत मोहानी सिर्फ शायर ही नहीं है, निडर और बेबाक सियासतदान भी हैं, दलेर सियासतदान हैं। गलत को गलत कहने वाले, दुरुस्त को दुरुस्त कहने वाले। बड़ी भरपूर सियासी ज़िंदगी आपने गुजारी। पहले कांग्रेस में रहे, फिर मुस्लिम लीग में आई और दोनों जमातों में बड़ा फाल किरदार अदा किया। हमागीर और हमा पहलू शख्सियत है। हमा पहलू जिसको इंग्लिश में हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, यानी एक ऐसी शख्सियत जिसमें बहुत सी खूबियाँ यकजा हो गई हों। बहसियत शायर बात करें तो शगुफ्तगी ख्याल और सोज़ो गदाज आपके यहाँ बहुत नुमायाँ हैं। शगुफ्तगी ख्याल बड़े कोमल, नरमो नाज़िक, इश्क के लतीफ़ जज्बात को बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। सोज़ो गदाज की कैफियत आपके यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती है। जब आप महबूब की बात करते हैं तो रिवायती महबूब की मुजस्सम मंजर कशी करते हैं, यानी हमें लगता है कि वो महबूब जिसको कहते हैं वो मुजस्सम चेहरा हमारे सामने नज़र आ रहा होता है। मतलब लफ्ज़ों में यूँ जान भर देते हैं कि वो लफ्ज़ मुजस्सम शक्ल में हमें नज़र आना चाहते हैं, नज़र आने लगते हैं। इश्क़ मज़ामीन में आपका बड़ा मुनफरिद असलूब है, जो आप ही का इजाद करदा एक मुनफरिद अंदाज से इश्क़ गज़ल को बयान करते हैं। आपके कलाम में एहसास की शिद्दत और बेसाख्तगी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अज़ीज़ तलबा, आप मौलाना हसरत मोहानी की पहली गज़ल देख चुके। थोड़ा आपको फ़र्क बता दूं पहली और दूसरी गज़ल में। पहली गज़ल बुनियादी तौर पर इश्क़ मजाजी के हवाले से थी, लेकिन दूसरी गज़ल उससे यकसर मुख्तलिफ है। तो ये आपको फ़र्क जहन में रहे। पहली गज़ल को आप इश्क़ मजाजी में करेंगे, दूसरी गज़ल जो हमने आज पढ़नी है ये मुकम्मल तौर पर सियासी रंग लिए हुए। जिस तरह भी आपको बताया, आप गज़ल के शायर भी हैं, सियासतदान भी हैं। दोबारा दोहरा दो अपनी बात को। पहली गज़ल इश्क़ मजाजी के हवाले से आप करेंगे, दूसरी गज़ल सियासी रंग लिए हुए है। तो दूसरी गज़ल में शायर का तारुफ पहली गज़ल से थोड़ा मुख्तलिफ है। मैंने इसलिए दूसरी गज़ल में आपको नए सिरे से तारुफ करा रहा हूँ। पहली गज़ल में भी आपने तारुफ देखा। पहली गज़ल में इश्क़ मजाजी का बयान है जिस तरह आपको बताया, लेकिन दूसरी गज़ल जो आपके सिलेबस में है उसका एक सियासी मंजरनामा है, सियासी पस मंज़र है, सियासी अंदाज है, सियासी नज़रियात हैं जो आप इस गज़ल में बयान करते हैं। गज़ल आप जानते हैं बुनियादी तौर पर गज़ल की तारीफ़ यही है कि उसका हर शेर एक दूसरे से जुदा होता है, हर शेर एक जुदागाना इकाई होता है। मगर ये गज़ल मुसलसल है, यानी एक ही बात है जो तसलसले ख़यालात आपको इस दूसरी गज़ल में नज़र आएगा। अभी आपसे अर्ज़ किया सियासी अंदाज की गज़ल है, कौम को ख्वाब गफलत से बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के दिलों से खौफ ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त हम ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ की हुकूमत थी। ज़हन में रखिए, जब कोई कौम ग़ुलाम होती है तो उसमें बुनियादी बात ये होती है कि उसके दिल में खौफ और डर बैठ जाता है। हुक्मरान की कामयाबी ये नहीं होती कि बहुत ताकतवर है, उसकी कामयाबी ये होती है कि महकूम के दिल में खौफ बिठा देता है। ऐसा ही था बरे सगीर में, यहाँ के लोग खौफजदा थे और अंग्रेज़ की पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल। इनको लड़ाते रहो, इन पर हुकूमत करते रहो, उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब थे। तो आप कहते हैं हमारा दुश्मन अंग्रेज़ नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे अंदर का डर है। जब तक हम अपने अंदर का डर दूर नहीं करेंगे, गुलामी की लानत से निजात नहीं पा सकेंगे। तो ही बात करते हैं, लोगों के दिल से खौफ ख़त्म करने की बात करते हैं, कौम को कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। आज़ादी कुर्बानी मांगती है। याद रखिए, आज़ादी कभी भी भीख में नहीं मिला करती, इसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है, कोड़े खाने पड़ते हैं, जेलों में जाना पड़ता है, कैदो सोबत की सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके आज़ादी की नेमत मिलती है। वो बता रहे हैं, मुसलमानों को अमली जिदोजहद का दर्स दे रहे हैं। और जिस तरह भी आपसे अर्ज़ की, इस गज़ल में सियासी अफकार का प्रचार यानी सियासी अफकार बता रहे हैं।
آپ کی غزل دیوان حسرت کے حصہ اول سے لی گئی ہے. یہ حصہ اول جو ہے 1903 اور 1912 کے درمیانی عرصے پہ لکھا گیا. تو یہ عرصہ ذہن میں رکھیں کہ کس عرصے میں یہ غزل لکھی گئی. اس مختصر سے تعارف کے بعد بڑھتے ہیں غزل کی طرف. غزل کا پہلا شعر: رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے. رسم جفا، جفا ظلم و ستم، ظلم و ستم کرنے کی رسم دیکھیے کب تک برقرار رہے. ابھی آپ کو بتایا سیاسی انداز ہے. یہاں ظلم و ستم کرنے والے کون ہیں؟ انگریز حکمران، جبر ظلم کی حکومت، استعماریت. اور مظلوم کون ہے؟ بر صغیر کے عوام. تو شاعر یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں کب تک ہم انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں گے، کب تک ان کی سختیاں سہتے رہیں گے. حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے. دوسرے مصرے میں شدید احتجاج کر رہے ہیں عوام پہ. ظاہر مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی وہ خواب غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. وہ اب بھی خواب میں مست ہیں. اب نہ جاگے تو کب جاگیں گے؟ اگر یوں ہی وہ خواب میں مست رہے تو غلامی ان کا مقدر تو ہے، ان کی آنے والی نسلوں کا ہمیشہ کے لیے غلامی مقدر بن جائے گی. ان کو خواب غفلت سے جاگنا ہوگا. اس شعر میں جہاں وہ انگریزوں کے مکر و فریب بیان کر رہے ہیں، ان کے ظلم و ستم بیان کر رہے ہیں، وہاں ساتھ ہی سوئی ہوئی مسلمان قوم کا ماتم بھی بیان کر رہے ہیں کہ اتنے ظلم کے باوجود بھی یہ بیدار نہیں ہو رہے. عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ جنگ آزادی تو یہاں کے مسلمان ہندوؤں سکھوں نے مل کے لڑی تھی انگریزوں کے خلاف، اور ہار کے انگریز جیت گئے. مگر ہندوؤں نے کیا کیا؟ انگریزوں سے صلح کر لی، دوستی کر لی، اور سکھ ان کے ساتھ تھے. تو انگریزوں نے جو بدلہ اور انتقام لیا وہ صرف مسلمانوں سے لیا. نہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزتیں محفوظ. تو اس منظر کو ذہن میں رکھیے کہ پہلے مصرے میں بات کر رہے ہیں کہ کب تک یہ رہے گا ظلم و ستم، اور دوسرے مصرے میں بیان کر رہے ہیں ہم کب تک غفلت کی نیند سوتے رہیں گے. ابھی خاص بات نوٹ کیجئے، کب تک رہے ردیف. اس کے بھی دو مطلب ہیں. ایک تو مطلب کب تک رہے یعنی کب تک رہے گا ہم نہیں جانتے، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کب تک رہے گا آخر اس ظلم کو ختم ہونا ہے. تو میرا خیال ہے دوسرا زیادہ قریب ہے کہ یہ ظلم و ستم زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہے گا. آخر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد ظلم کو ختم ہونا ہوتا ہے. مفہوم دیکھیے پہلے شعر کا: انگریز حکمرانوں کا ظلم آخر کب تک جاری رہے گا، اور لوگوں کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ کب تک سویا رہے گا. کب تک ہم خواب غفلت کا شکار رہیں گے؟ جب تک خواب غفلت کا شکار رہیں گے، یوں ہی ظلم و ستم کا بھی شکار رہیں گے. دو ہی باتیں ہوتی ہیں، رہنماؤں کو ہی کام ہوتا ہے سمجھانا. ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ظلم سے ٹکرا جاؤ، ظلم کو ختم کر دو گے سب کا بھلا ہو جائے گا. اور اگر خود مارے گئے تو اس ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ وہی بات ہے. حوالے کے اشعار دیکھیے: ایک گردن مخلوق جو ہر حال میں خم ہے، جھکی ہوئی ہے، اب ہم بولتے ہی نہیں، ظلم کے خلاف کوئی پکارتا ہی نہیں ہے، ظلم کے خلاف کوئی احتجاج ہی نہیں کرتا. ایک گردن مخلوق جو ہر حال میں خم ہے، ایک بازوئے قاتل کہ خون ریز بہت ہے. وہ قتل و غارت کا بازار گرم رکھے ہوئے ہیں، اور ایک عوام ہے کہ گردن جھکائے ہوئے ہیں، چپ چاپ ان کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل پر خوف طاری ہے، جو اگلے شعر میں ہم دیکھیں گے. دوسرا شعر دیکھیے حوالے کا: قتیل شفائی کا بہت خوبصورت شعر: دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی. دنیا میں قتیل اس سا، یہ میں بھول گیا، علامت ضرور ڈالا کیجئے شاعر کے نام کے اوپر. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یاد رکھیے، چپ چاپ ظلم کو سہنا بھی دراصل ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے. ظلم برداشت نہ کیا جائے، ظلم کے خلاف کھڑا ہوا جائے، جان دے دی جائے یا ظالم کی جان لے لی جائے.
یہ تھا پہلا شعر. جس طرح بھی آپ کو بتایا مولانا حسرت موہانی سوئی قوم کو بیدار کر رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں سوئی قوم پر کہ کیوں غاب غفلت کا شکار ہے, اور ان کو جگانے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں, اور ایک کامیاب کوشش کر رہے ہیں. مولانا کامیاب شاعر ہے, کامیاب سیاستدان ہے. بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف. دل پہ رہا مدتوں غلبہ یاس و ہراس, قبضہ حزم و حجاب دیکھیے کب تک رہے. دل پہ رہا مدتوں, بہت سالوں سے غلبہ چھا جانا. یاس کہتے ہیں مایوسی کو, ہراس کہتے ہیں ڈر کو, خوف کو. میں نے اس طرح بھی عرض کی کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ انگریز نہیں ہے. ہمارے دل پر خوف طاری ہے, ہم ڈرے ہوئے ہیں. ہم ڈرتے ہیں کہ باہر نکلے, سرکار کے خلاف بولے, حکومت کے خلاف مار دیے جائیں گے, کوڑے کھانے پڑیں گے, جیلوں میں جانا پڑے گا, خون بہانا پڑے گا. تو ہمارا اصل دشمن اندر کا ڈر ہے. جب تک اندر کا ڈر نہیں نکلے گا اس وقت تک ہم آزادی کی نعمت سے ہمکنار نہیں ہو سکیں گے. قبضہ حزم و حجاب دیکھیے کب تک رہے. حزم ایک صلاحیت کسی ظلم کو برداشت کرنے کی, ظلم کو برداشت کرتے رہنا خاموشی سے. حجاب کہتے ہیں جھجک کو, لحاظ کو. ہم لحاظ میں ہیں, ہمیں جھجک ہے کہ کیسے بولے. بات کیا ہوئی؟ جرت نہیں ہے. میں بھی آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر قوم میں جرت کا فقدان ہے. مولانا کہتے ہیں ہم ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے. آج ظلم کے خلاف کھڑے ہو, ظلم کو ختم کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمارے دل میں آزادی کا ولولہ ہونا چاہیے. حکمران کے خلاف سینہ تان کر کھڑے ہونے کی جرت ہونی چاہیے, تو تب آزادی کی نعمت ہمیں مل سکتی ہے. مفہوم دیکھیے, ایک مدت سے ہمارے دلوں پر مایوسی اور خوف کا غلبہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ظلم کی برداشت اور یہ جھجک آخر کب تک برقرار رہتی ہے. کب تک؟ ابھی آپ کو کب تک رہے, کب تک یہ ظلم و ستم ہوتا رہے گا. اس میں ایک بین السطور بات چھپی ہوئی ہے کہ جلد ایسا وقت آئے گا جب یہ ظلم ستم ختم ہو جائے گا. حوالے کے اشعار دیکھیے حضرت اقبال کے. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوشش کرنی ہوتی ہے, جد و جہد کرنی ہوتی ہے, غلامی کی زنجیریں کٹ سکتی ہیں. لیکن اگر ہم سوچیں کہ ہم یوں ہی سوئے رہیں گے, یا صرف نعرے لگانے سے, جلد سے جلوس کرنے سے, تقریریں کرنے سے آزادی مل جائے گی, تو عالمی تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. جب بھی قوم نے آزادی حاصل کی, کب آزادی حاصل کی؟ جب اس نے قربانیاں دی. اور آپ جانتے ہیں کہ برے صغیر کے مسلمان جب خواب غفلت سے جاگے, جب انہوں نے قربانیاں دیں, تو پھر یقیناً مسلمانوں نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست حاصل کر لی. دوسرا شعر دیکھیے, جو ہم دلوں پر خوف بیٹھے ہوئے ہیں. دلوں پہ خوف کے پہرے, لبوں پہ قفل سکوت. قفل تالا, سکوت خاموشی. ہم خاموش ہیں, بولتے ہی نہیں ہیں, ظلم کو للکارتے ہی نہیں ہیں, ظلم کو چیلنج ہی نہیں کرتے. دلوں پہ خوف کے پہرے, لبوں پہ قفل سکوت, سروں پہ گرم سلاخوں کے شامیانے. ڈرے ہوئے ہیں ہم. یہ ڈر نکالنا ہوگا. ہمارا دشمن طاقتور برطانوی حکومت نہیں ہے, ہمارا دشمن ہمارا اندر کا ڈر ہے. میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیاسی انداز کی غزل ہے. سوئی قوم کو جگایا جا رہا ہے, جھنجھوڑا جا رہا ہے, عمل پر تیار کیا جا رہا ہے, قربانیوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. دو اور اشعار دیکھیں, قطع دیکھیں, خوبصورت قطع. شاعر کہتا ہے کہ آزادی یوں ہی نہیں ملتی, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. گفتگو سے نہ یہ شاعری سے جائے گا, گفتگو سے نہ یہ شاعری سے جائے گا, عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. اب جانتے ہیں عصا ایک لاٹھی اللہ نے دی تھی جو سانپ بن جاتی تھی, یعنی طاقت کی علامت. عصا اٹھایا تو فرعون گیا تھا. عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا, اور جس کو ہو گرے با عزیز وہ گھر بیٹھے, اور جس کو ہو گرے با عزیز وہ گھر بیٹھے. یہ عذاب تو دیوانگی سے جائے گا. دیوانگی کیا ہوتا ہے جی؟ جنون. جنون کیا ہے؟ کسی چیز کو پا لینے کی آخری حد تک کوشش کرنا, جان کی پرواہ نہ کرنا, مال کی پرواہ نہ کرنا, زندگی کی پرواہ نہ کرنا. جب تک یہ جنون نہیں ہوگا کوئی قوم آزادی حاصل
نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھے پہلے 2 اشعار جس میں آپ کو بتایا گیا آزادی کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سوئی قوم کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ باقی 3 اشعار کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔